بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل صراط مستقیم۔ کسی خاص فرد یا واقعہ پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90، 91، 92 اور 93۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ کافروں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے درمیان نہر رواں ہو، یا تم آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو جس طرح آپ کا دعویٰ ہے، یا تم اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو سامنے لے کر آؤ، یا آپ کے لیے سونے کا محل بن جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمان پر چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے جب تک تم وہاں سے کتاب لے کر آؤ اور ہم اسے پڑھیں۔ ان آیات کی وجہ نزول ایک واقعہ ہے جس میں قریش کے تمام سردار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ عبداللہ بن امیہ کی والدہ عاتقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اور عبداللہ بن امیہ کی ہمشیرہ ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے عبداللہ بن امیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ ایک دن قریش کے تمام سردار، جن میں عتبہ، شیبہ، ابو سفیان بن حرب، نضر، اسود، مغیرہ، ابو جہل، عبداللہ بن امیہ اور امیہ بن خلف خانہ کعبہ میں تھے۔ تمام سرداروں نے عبداللہ بن امیہ کو سفیر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا کہ آپ تشریف لائیں، ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری تشریف لے گئے کہ شاید وہ تمام سردار اسلام لے آئیں۔ جب آپ تشریف لے گئے تو سرداروں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم میں تفرقہ پیدا ہو گیا ہے۔ مکہ کے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ آپ ہمارے بزرگوں اور خداؤں کو برا کہتے ہیں۔ اب اگر آپ کو دولت کا لالچ ہے تو ہم آپ کو بے شمار دولت دے دیتے ہیں تاکہ آپ مالدار بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ مجھے ایک کتاب دی ہے۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہیں دنیا کی بادشاہت ملے گی اور آخرت میں جنت ملے گی۔ ابو جہل نے کہا کہ ایک کام اپنے اللہ سے کرا دو، ہمارے چاروں طرف پہاڑ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ کر ان کو اٹھا دو اور عراق کی طرح یہاں نہریں چلوا دو تاکہ ہم کھیتی باڑی کر سکیں، اور ہمارے بزرگوں کو خصوصی طور پر قصاب بن کلاب کو زندہ کرا دو۔ ہم اس سے پوچھیں گے، اگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تو ایک بشر ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے اور میں وہی کام کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ اگر آپ جو ابو جہل نے کہا ہے وہ نہیں کر سکتے تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے یہ پہاڑ سونے کا بنا دے تاکہ آپ ذریعہ معاش سے بے فکر ہو جائیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے نہیں بھیجا۔ ولید بن مغیرہ بولا کہ آپ نے ابو جہل، ابو سفیان کی بات تسلیم نہیں کی، اب اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہم پر بجلی گرا دے، لہٰذا ہم آپ کی بات پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ نضر بن حارث بولا کہ اس مجلس میں جو ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اگر آپ کا اللہ سن رہا ہے تو وہ آپ کو ان سوالوں کا جواب بتا دے، اور یہ بھی آپ کو بتلا دے کہ آپ کا اللہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے، ورنہ ہم آپ کی کتاب کو نہیں مانتے۔ عتبہ بن ربی نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کو یمامہ کا ایک شخص کلام سکھاتا ہے، اس کا نام رحمان ہے، اس کو ہم بالکل تسلیم نہیں کریں گے۔ امیہ بن خلف نے کہا آپ نے ہماری کوئی بات نہیں مانی، اب ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں، ورنہ ہم آپ کو شہید کر دیں گے، ہم تو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ آخر میں شیبہ بن ربی بولا ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اگرچہ آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو بھی ہمارے سامنے لے آؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن امیہ بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ہمارے ان سرداروں کی کوئی بات نہیں مانی، اب میں آپ پر ہرگز ایمان نہ لاؤں گا۔ اب اگر آپ میرے سامنے سیڑھی لا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے آپ کے ساتھ 4 فرشتے آئیں اور وہ آپ کی تصدیق کریں تو پھر بھی میں آپ کو تسلیم نہ کروں گا۔ ان کی یہ تمام باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور اسی حالت میں آپ وہاں سے تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن امیہ کو جب پتہ چلا کہ آپ مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ پہلے ہی مسلمان ہونے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئے اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ اس کے بعد عبداللہ اپنی بہن ام سلمہ کے پاس گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کریں۔ ام سلمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ وہ آپ کے پھوپھیزاد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا، کیا آپ وہی ہمارے ساتھ بھی کریں گے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گلے لگا لیا اور عبداللہ مسلمان ہو گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ حنین سے فارغ ہو کر طائف کی طرف بڑھے اور وہاں ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، جس پر بنو ثقیف والوں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی، تو عبداللہ بن امیہ ان تیروں کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔